خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ اسی خداوند میں میرے عزیزو، آج پوری دنیا میں تمام مسیح مومنین بڑی خوشی شادمانی شکر گزاری کے ساتھ روح القدس کے نزول کی عید مناتی ہے۔ آج عید پینتیکوست ہے، روح القدس کے نزول کی عید۔ اسے کلیسیا کا جنم دن بھی کہا جاتا ہے، کلیسیا کی سالگرہ کا دن۔ آج ہی کے روز جب خدا کا پاک روح القدس رسولوں پر اترا اور کلیسیا کا جنم ہوا، ایک نئی پیدائش ہوئی، ایک نیا جوش و جذبہ انہیں عطا کیا گیا، اور اس نئی پیدائش کی برکت کے وسیلہ سے خدا کے رسول جو ہیں، شاگرد جو ہیں، ابتدائی کلیسیا کے مومنین جو ہیں، وہ بھرپور طریقے سے خوشی اور شادمانی سے یسوع کی انجیل کا پرچار کرنے لگے۔ تو آج کلیسیا کا جنم دن ہے، تو آپ سب کی زوردار تالیوں میں کلیسیا کا جنم دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزو، ہمارے ایمان کی بڑی عیدوں میں سے یہ بڑی عید ہے۔ ہمارے ایمان کی بڑی عید، عید پاشکا، یسوع مسیح کا جلال کے ساتھ مردوں میں سے زندہ ہونا، مرنا اور جی اٹھنا۔ پھر بڑے دن کا واقعہ، کرسمس کا واقعہ کہ خدا انسان کی محبت کے لیے اپنے آپ کو انسان بنا کر متجسد ہو کر ہمارے درمیان آیا۔ اور تیسری بڑی ہمارے ایمان کی عید روح القدس کے نزول کی عید ہے۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ کلیسیا میں اتحاد، محبت، ذکرانگت اور طاقت اور قوت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ کلیسیا میں جو بزدل ہیں اور جو بالکل ڈرپوک اور سہمے ہوئے اور جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں اور اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ یسوع کی انجیل کے گواہ بنے، یہ واقعہ روح القدس کے نزول کا واقعہ ایسے لوگوں کو طاقت، دلیری، ہمت اور جرأت عطا کرتا ہے۔ یسوع کے مرنے کے بعد شاگرد جو ہے وہ بڑے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، پریشان بھی تھے، لیکن جب روح القدس انہیں عطا کیا گیا اور روح القدس کی برکت انہیں عطا کی گئی، اور جب روح القدس کی طاقت اور قوت انہیں عطا کر دی گئی، تو وہی ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے شاگرد دلیری اور بہادری کے ساتھ یسوع کا پرچار کرنے لگے اور یسوع کی انجیل کو عام کرنے لگے۔ عزیزو، اسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ عید پینتیکوست بھی کہا جاتا ہے، جیسے تعارف میں بھی ہم نے سنا، یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 50واں دن۔ اسے عید خمسی
قسم کا جو اناج ہے وہ شکر گزاری کے ساتھ خدا کی ہیکل میں پیش کیا جاتا تھا۔ اس دن یہودی یاد کرتے تھے کہ خدا نے کوئی سینہ پر موسیٰ کی قیادت میں موسیٰ کو خدا نے 10 احکامات دیے تھے اور ان احکامات کی شکر گزاری کا دن بھی عید پینتیکوست کے موقع پر منایا جاتا تھا۔ یہودی بڑی عیدوں میں سے عید تھی اور ہر یہودی پر فرض تھا، لازم تھا، یہ ایمان کا حصہ تھا کہ اس نے یروشلم جا کر یہ عید منانی ہے۔ اس لیے تو آج جو پہلی تلاوت آپ نے سنی اس میں ذکر کیا گیا کہ ہر ملک سے، ہر قوم سے، ہر زبان بولنے والے خدا ترس یہودی یروشلم شہر میں موجود تھے۔ ہر قبیلے، ہر قوم سے اور ہر قسم کی زبان بولنے والے، طرح طرح کے علاقوں میں اور ملکوں میں رہنے والے جو خدا ترس یہودی یروشلم میں موجود تھے۔ ہر یہودی پر فرض تھا کہ جو ہے یہ بڑی عیدیں وہ یروشلم میں منایا کریں۔ انہیں زیارتی عیدیں کہا جاتا تھا، جن میں عید فصح ہے اور یہ ہفتوں کی عید 50 ہے، اور پھر عید خیام، خیموں کی عید یا ٹیبرنیکل کی عید، یہ 3 بڑی عیدیں تمام یہودی یروشلم شہر میں منایا کرتے تھے۔ تو عید 50 کا وقت تھا، یہودی یروشلم شہر میں موجود تھے، یسوع کے شاگرد بھی موجود تھے۔ تو پھر خدا کا پاک روح ان پر آن اترتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کا وہ وعدہ پورا ہوتا ہے جو وعدہ یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے کیا تھا کہ میں جاتا ہوں تو خدا اور باپ تمہیں دوسرا وکیل عطا کرے گا۔ تو وہ دوسرا وکیل آن پہنچا، روح القدس کی صورت میں، روح القدس کی طاقت میں اور کبوتر کی صورت میں، طرح طرح کی زبانوں کی صورت میں، جدا جدا ہر انسان پر آ کر ٹھہر گیا اور ہر کوئی روح القدس کی زبان بولنے لگے، ایک ایسی زبان بولنے لگے جو ہر کسی کو سمجھ آتی تھی۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ طرح طرح کی زبانیں بولنے والے لوگ تھے، طرح طرح کے ملکوں اور قوموں سے آئے ہوئے یہودی جب خدا کی پرستش کر رہے تھے، جب خدا کی ستائش کر رہے تھے، تو ہر کسی کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ عزیزو، یہ کون سی بولی ہو سکتی ہے؟ یہ روح القدس کی کون سی زبان ہو سکتی ہے جس سے ہر کسی کو محسوس ہو کہ یہ میری بولی بول رہا ہے؟ عزیزو، خدا نے انسان کو بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے نواز رکھا ہے۔ انسان طرح طرح کی زبانیں بول سکتا ہے۔ آج کے دور میں پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ بہت ساری زبانیں سیکھ لیتا ہے، بول لیتا ہے، لیکن طرح طرح کی زبانیں بولنے کا ہنر رکھنا یہ لازم شرط نہیں ہے کہ خدا کا پاک روح اس میں ہے۔ روح القدس کی ایک ہی زبان ہے اور وہ زبان ہے خدا کے رحم کی زبان، خدا کے پیار کی زبان، خدا کی شفقت کی زبان اور خدا کی قدرت کی زبان۔ اور جب بھی انسان خدا کے رحم کی زبان بولتا ہے تو چاہے اس کو سمجھ آئے نہ آئے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ خدا کا رحم اس پر طاری ہے، خدا کا رحم اس پر جاری ہے۔ عزیزو، یہ محبت کی زبان در حقیقت میں یہ روح القدس کی زبان ہے۔ یہ رحم کی زبان جو ہے یہ در حقیقت میں یہ روح القدس کی زبان ہے۔ یہ پیار اور محبت میں زندگی گزارنے والی زبان یہ روح القدس کی زبان ہے۔ جب ہم پیار کے میٹھے بول اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و کرام کے ساتھ بولتے ہیں تو در حقیقت میں یہ روح القدس کی زبان ہے، اور اسی زبان سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ یہ میری بولی بولنے سے مراد یہ ہے کہ یہ میرے دل کی کیفیت کو سمجھتا ہے، یہ میرے دل کے احساس کو سمجھتا ہے، یہ میری ضرورت کو سمجھتا ہے، جو میرا احساس ہے، جو میرے دل میں یہ مطلب ہے کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ رسولوں نے روح
کیا کیا کہ رسول جو ہے سارے متحد ہو گئے. اور رسولوں کے اعمال اس کے 4 باب میں لکھا ہے کہ پھر روح القدس سے معمور ہو کر یہ رسول جو تھے یہ ایک دوسرے کی حاجت کو، ایک دوسرے کی ضرورت کو، ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے لگے. اور لکھا ہے کہ پھر ان میں کوئی حاجت مند نہ تھا، ضرورت مند نہ تھا. یہ روح القدس کی زبان ہے، یہ میری بولی بول رہا ہے، کیونکہ جو مجھے چاہیے یہ وہ بول رہا ہے. جب ہم کسی سے پیار اور محبت کے ساتھ بولتے ہیں، جب ہم کسی کی قدر کرتے ہیں، جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، تو در حقیقت میں یہ روح القدس کی زبان ہے، یہ روح القدس کی بولی ہے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے دل کی کیفیت کو سمجھ رہا ہے، یہ میری ہی بولی بول رہا ہے. عزیزو، آج روح القدس کی بولی بولنا یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے. روح القدس کی زبان بولنا یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. اور روح القدس کی زبان، جیسے میں نے کہا، یہ خدا کے رحم کی زبان ہے، یہ خدا کے پیار کی زبان ہے، یہ خدا کی معافی کی زبان ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ خدا کی عظیم محبت کی زبان ہے جو اس نے اپنے بیٹے کی مارفت ہم پر ظاہر کی ہے. عزیزو، آج ہم نے پہلی تلاوت میں سنا کہ جب عید خمسین کا دن آیا، روح القدس کے نزول کا وقت آیا، جناب شب بارگی آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے تند ہوا کا سناٹا ہوتا ہے. یہ سناٹا، یہ آواز اور پھر یہ گونج اور یہ تیز ہوا، یہ وہ علامتیں ہیں، یہ وہ نشانات ہیں جو کلام مقدس میں جگہ جگہ ہمیں ان کے بارے میں پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ جب بھی خدا زمین پر انسان سے مخاطب ہوتا ہے تو کچھ ایسی علامتیں، کچھ ایسے ہی نشانات ظاہر ہوتے ہیں. اور خدا جو ہے اپنے آپ کو ان نشانوں اور علامتوں کے ذریعے سے ہم پر ظاہر کرتا ہے. عزیزو، روح القدس کی زبان جو ہے یہ پیار اور محبت کی زبان ہے. اور آج عید پینتیکوس جب ہم مناتے ہیں تو اس پینتیکوس کا واقعہ جو 2000 سال پہلے ہوا، اسے ہر گھر میں اور ہر خاندان میں اتارنے کی، محسوس کرنے کی، لے کر آنے کی بہت ضرورت ہے. یہ عید پینتیکوس کا واقعہ کیا ہے؟ عید پینتیکوس کا واقعہ یہ ہے کہ طرح طرح کے لوگ بھی متحد ہو کر ایک ہی خدا کی عبادت کر رہے تھے، ایک ہی خدا کی ستائش کر رہے تھے، ایک ہی خدا کو کے نام کو مبارک کر رہے تھے، متحد ہو گئے تھے، ذکرت میں آ گئے تھے. عزیزو، اس لیے یہ واقعہ صرف یاد کرنے کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ عید پینتیکوس کا واقعہ، روح القدس کے نزول کا واقعہ، اسے اپنے گھروں میں دہرانے کا واقعہ ہے، اپنی زندگی میں لے کر جانے کا واقعہ ہے. جب ہم یگانیت میں رہتے ہیں، اتحاد میں رہتے ہیں، صلح میں رہتے ہیں، سلامتی میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، تو در حقیقت میں پینتیکوست آپ کے ذہن میں اتر آتی ہے. روح القدس کی برکت آپ کے ذہن میں اور آپ کے گھرانے میں اتر آتا ہے اور پھر خدا کا نام جلال پاتا ہے. عزیزو، روح القدس کی نعمتیں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، جیسے خوشی ہے، محبت ہے، حلیمی ہے، مہربانی ہے اور مشورت ہے، خدا کا خوف ہے، سلامتی ہے، صبر ہے، نیکی ہے، ایمانداری ہے، حلیمی ہے، پرہیزگاری ہے. بے شمار نعمتیں، بے شمار خوبیاں، بے شمار صلاحیتیں خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں عطا کرتا ہے. عزیزو، آج ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بھی دن ہے. عزیزو، روح القدس ہمیں سکھاتا ہے اور تربیت بھی دیتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں فیصلہ کرے کہ اس نے کہاں کھڑے ہونا ہے. اس نے اچھائی کا ساتھ دینا ہے، نیکی کا ساتھ دینا ہے، خدا کی قدرت کا ساتھ دینا ہے، خدا کی مرضی کا ساتھ دینا ہے، کہ یا اس نے اپنی خود غرضی کا ساتھ دینا ہے، اپنے لالچ کا ساتھ دینا ہے، یا برائی کا ساتھ دینا ہے، یا بدی کا ساتھ دینا ہے. یہ روح القدس ہمیں تحریک دیتا ہے
ایمان کو عطا کیا گیا ہے۔ ہر مسیح کو بپتسمہ کے موقع پر بھی پاک تیل سے مسح کیا جا کر آپ کو روح القدس کی برکت عطا کی جاتی ہے۔ استقام کے ساکرامنٹ میں بھی خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے آپ کو مسح کیا جاتا ہے۔ تو خدا کا پاک روح کی ہدایت اور یہ فضل اور یہ برکت ہر انسان کو دیا جاتا ہے، لیکن انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس پاک روح کے تابع رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ اگر ہم واقعی پاک روح کے تابع رہتے ہیں تو ہم خدا کے فضل کی زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کی قدرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور خدا کے پاک روح کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اگر ہم خود غرضی میں رہیں گے اور اپنی انا میں رہیں گے، اپنے لالچ میں رہیں گے، تو پھر در حقیقت میں ہم روح کے مخالف کام کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آج روح القدس کے نزول کی عید ہے اور کلیسیا کا جنم دن ہے، تو آج کے دن ہم اپنی روحانی پیدائش کی تجدید بھی کرتے ہیں۔ اور اگر ابھی تک ہم نے روح کی ہدایت میں زندگی بسر نہیں کی ہے، ابھی تک ہم نے روح کے مطابق پھل پیدا نہیں کیے، ابھی تک ہم نے روح القدس کی ہدایت میں زندگی نہیں گزاری ہے، تو آج تجدید کرتے ہیں، آج وعدہ کرتے ہیں، آج عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ زندگی میں ہمیشہ خدا کے پاک روح کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تاکہ خدا کا پاک روح ہمیشہ ہماری زندگی میں کار فرما رہے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔